وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کے دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مختصر انداز سے قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھاتے چلے جائیں اور اس طرح ایک عام قاری قرآن مجید کو بآسانی سمجھ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، جو رحمان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غصہ کیا گیا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کی یہ کتاب اب کھل رہی ہے اور سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ایک خلاصہ اس سورت میں ہمیں ملتا ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور باقی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان بندوں کا تعارف کرایا ہے جو حقیقی معنوں میں اس کے فرما بردار ہیں۔ پھر یہ بات بھی درمیان میں سمجھائی ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کی کیا شکل ہے۔ یہ تین بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمیں شاید پورے قرآن مجید میں اسی صورت میں ہی ملیں گی۔ سورت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ ہم انسانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اپنے اللہ سے کچھ اگر تعلق رکھنا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، اور آداب کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پالنے والے کے حق میں کچھ اچھے کلمات کہے جائیں۔ یہ نہیں کہ فوراً اپنی ہی مدعا کو یا اپنی ہی بات کو یا اپنی ہی دعا کو مانگنا شروع کر دے۔ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ ان آداب میں سب سے پہلی بات یہی انسان کو سمجھائی ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو انسان کو دستیاب ہیں، ان نعمتوں کو حقیقی معنوں میں سوچ کے، سمجھ کے اور ان کا اعتراف کر کے اپنے رب کے حضور ان کلمات کے ساتھ گویا ہو الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے اور رب اس کی صفت ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ڈائٹی کو، اس ذات کو جو کسی چیز کو وجود بخشے، وجود بخشنے کے بعد اس کی ضروریات کو پورا کرے اور پھر اس کے بعد اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ کو رب اس لیے کہا جاتا ہے
یا اللہ نے اپنے آپ کو رب اس لیے کہا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے، اور پھر اس کی ضروریات کو مہیا کر کے اس کو تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے. اور یہ تکمیل صرف انسانوں کی نہیں، حیوانوں کی نہیں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کی تکمیل اور اس کی ضروریات مہیا کرنا، یہ ہے رب کا کام. اس لیے رب العالمین کے مقابلے میں کوئی رب اس دنیا میں نہیں ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، جو بار بار رحم کرنے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ شدید العقاب ہے، بڑی سخت سزا دینے والا ہے، مگر اللہ نے اپنا تعارف پہلے یہی کرایا کہ الرحمن، میں بڑا مہربان ہوں. اتنا مہربان کہ 70 مائیں بھی مل کے اگر اپنے بچے سے پیار کرنا چاہیں تو ان سے بھی بڑھ کر میں اپنی طرف آنے والے اور جھکنے والے پر مہربان ہوتا ہوں. الرحیم، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بار بار رحم کرنے والا. انسان زیادتی کرے، اپنے اوپر ظلم کرے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، مگر ان نافرمانیوں کے باوجود وہ بھی اگر مسلسل رب کے حضور آتا رہے تو اللہ کی ذات اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتی نہیں، بلکہ رحم کھاتی ہے، اس پر مہربان ہوتی ہے. مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. یہ اس کی ملوکیت یا مالک ہونا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو مہربانی میں کرتا ہوں، دنیا میں میں بار بار رحم کرتا ہوں، یہ بھی میری قوت ہے، میرے اختیار میں ہے. اور پھر انسانوں نے جب مر کے کل کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پر بھی سب کچھ میرے اختیار میں ہوگا. میں ہی مالک ہوں گا، میں ہی بادشاہ ہوں گا، میرے ہی فیصلے اٹل ہوں گے، اور سب کو میرے حضور آنا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ میرے حضور پانا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں یہ مختصر سا تعارف کرایا ہے، مگر اس کا تفصیلی تعارف انشاءاللہ قرآن مجید کے اگلے صفحات میں آئے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں. عبادت کا مفہوم ہمارے دین میں محدود نہیں ہے، بلکہ لا محدود معنی ہے. عبادت سے مراد مسلمان کی زندگی کا ہر وہ لمحہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر جائے، وہ عبادت ہے. اس اعتبار سے عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، مگر چونکہ ہر بندہ کچھ کہتا ہے، کچھ کرتا ہے اور کچھ اپنے ہاتھوں سے آگے دیتا ہے، یہ کہنا، کرنا اور اپنے ہاتھوں سے آگے دینا، یہ بھی اللہ کی دین ہے. کہ انسان اپنی زبان سے کچھ بولے تو اس کے بول وہی ہوں جو اللہ چاہتا ہے. انسان اپنے بدن سے کچھ کرے تو اس کا کرنا وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے. انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس کا دینا ویسا ہی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے. اس کا نام ہے عبادت، جس کا اظہار ہم مسلمان اپنی 5 مرتبہ ادا کی گئی نمازوں میں کیا کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. مشکلات میں، مصائب میں، بیماری میں، تکلیف میں، کوئی بھی ایسا لمحہ ہم انسانوں پر آتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ، اللہ کو ماننے والا
اللہ کے حضور یہ کھل کے کہتا ہے کہ اللہ ایسے مواقع پر صرف میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کو دیکھیے کہ اس دعا میں ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو کیا؟ صحت مانگو، مال مانگو، مرتبہ مانگو، جاہ مانگو، منصب مانگو؟ نہیں، سب سے اہم ترین چیز اگر اللہ سے مانگنے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اس لیے کہ شاہراہ زندگی میں بہت سی پگڈنڈیاں ہیں، ہماری اس دنیا میں بے شمار نظریات ہیں، بے شمار قسم کے عقائد ہیں۔ ان نظریات اور عقائد کے جھمیلوں میں ایک انسان کو جب اپنی راہ نظر نہیں آتی کہ میں کون سی راہ اپناؤں، تو اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور یہ دعا کرے کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھی راہ دکھا۔ اور راستہ بھی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑی قربانیاں دیں، اپنی مالی، جانی، ذاتی قربانیاں اللہ کے حضور دین کی خاطر پیش کیں، اور ان قربانیوں کے بعد اللہ نے ان پر یہ انعام کیا کہ فَأُولَئِكَ الْأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ بڑی بہترین دوستی ہوگی، بہترین رفاقت نصیب ہوگی کل قیامت کو ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس راستے کو اپنایا ہوگا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں مت دکھا جن پر غضب کیا گیا۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اس لیے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، علم بخشا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ علم ہونے کے بعد انسان اگر عمل نہ کرے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کے پاس راہ ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو، تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ولا الضالین، ایسے گمراہوں کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھا۔ آمین۔ اللہ تو اس دعا کو قبول فرما۔ مسلمان اس سورت کو جب پڑھتا ہے تو اسی سورت میں سب وہ آداب، تقاضے اور ڈیمانڈز جو انسان کی ہو سکتی ہیں سبھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہیں، اور پھر آخر میں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ جو دعا کر رہے ہو اس پر اب چلنے کی بھی ٹھانو۔ جو کچھ مانگا ہے میں اب دینے والا ہوں، اب اپنے آپ کو تیار بھی کر لو۔ ہم نے کیا مانگا؟ سیدھی راہ۔ وہ سیدھی راہ کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید کے آئندہ صفحات ان سیدھی راہوں کا تعین کرتے ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی سیدھی راہ ہے اور کون سی غلط راہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ